السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بھولنے کا مسئلہ ہو یا داشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ عورت کو روزانہ رات کو چلغوزہ کھلا دیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھو۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا تکیا رکھنے سے سارا دن کمر کا درد نہیں ہوگا۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کی بلغم صاف ہوگی۔ دن میں 2 بار سبز چائے پینے سے بدن کے فاضل پانی کو خارج کرنے مدد ملے گی۔ زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی زندگی گزاری ہے، بلکہ اس سے فرق پڑتا ہے آپ زندگی میں کتنے خوش ہیں۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کی جلد نہیں پھٹتی۔ بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر پر لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ مت پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دو۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ چنے کی دال کو اکثر کھاتے رہا کرو، یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے۔ کوئی محنتوں والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ مت پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ میٹھے مشروبات
पीने से गुरेज किया करो। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। अंडे के दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खाने से दिन इस्तेमाल करने से मैदा तंदुरुस्त हो जाएगा। रात को अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होता और दिल सेहतमंद रहता है। ज़्यादा नहाने से बाल गिरने का मसला हो जाता है और ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से भी बाल रूखे हो जाते हैं और उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। जब भी कोई आपको परेशानी हो, थकावट हो, अदरक वाली चाय पियो, आराम आ जाएगा। ना हर मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। दूध के साथ जलेबी खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। तरबूज खाने से पखाना स्याह नहीं आता। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज होती है। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद शामिल करके पिएं। सब्ज़ लहसुन के पत्ते खारिश वाली जगह पर रगड़ लो, खारिश कम हो जाएगी। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। फटा हुआ दूध पीकर हम बिस्तरी करने से हमल फ़ौरन ठहर जाता है। रोज़ाना एक देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते का वक्त एक सेब का इस्तेमाल घी वाली रोटी खाने की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी हर सूरत में पियो। उबली हुई शकरकंदी का छिलका नफ्स पर लपेट कर सोने से नफ्स लंबा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।